والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دونوں کھاگر کے نوجوان حضرات، اس وقت ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی اور فرحت و شادمانی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک بار پھر عید الاضحیٰ کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو خوشی کے طور پر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور دونوں دنوں کا تعلق کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چنانچہ مسلمان رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، اور یہ روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. یہ ایک فرضیہ عبادت ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے خوشی کے طور پر مسلمانوں کو عید الفطر کا دن عطا فرمایا. اور یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر خاص طور پر ایک فریضہ ادا کیا جاتا ہے جو ہم حج کے نام سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی صاحب استطاعت لوگوں پر حج جیسی اہم عبادت کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا. تو ان دونوں دنوں کا تعلق کسی نہ کسی عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے. قرآن کریم میں اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی فضیلت، عید الاضحیٰ کی فضیلت، قربانی کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ تمام کی تمام چیزیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا پالنہار ہے، جو تمام جہاں کا رب ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کرے. اسی طریقے سے ایک تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. بدنہ اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور قربانی کہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو، اور قربانی پیش کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے شعائر اللہ میں شمار کیا ہے. یعنی جس طریقے سے دیگر بڑی بڑی اور اہم چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں شمار ہوتی ہے، اسی طریقے سے قربانی کی اہمیت کی وجہ سے، قربانی کی فضیلت کی وجہ سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے شاعر میں سے ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، جو آدمی خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، صدق نیت کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو ہمارے جانور کا گوشت چاہیے
اور نہ ہی اس کا خون چاہیے اور نہ ہی اس کی ہڈیاں وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو جانور کا گوشت خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، اور وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا تقویٰ دیکھتا ہے کہ کون انسان کون شخص خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، صدق نیت کے ساتھ سچا دل اور اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقام فی المدینہ 10 سنین، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، وفی کل سنۃ یضحی، اور ہر سال لگاتار قربانی پیش کرتے رہے۔ 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی پیش کرنا، یہ اپنی امت کو تعلیم دینا ہے کہ تم بھی خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی پیش کرو۔ اسی طریقے سے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما ہی فی الاضاحی ما ہی الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آگے صحابہ کرام نے عرض کیا ما ہی فی الاضاحی، کہ قربانی میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جانور کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں قربانی کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور یہ قربانی صرف ہماری اس امت میں نہیں ہے بلکہ حضرت آدم، ہمارے یہ راستے میں جو احباب کھڑے ہوئے نوجوان حضرات ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں بہت سامنے جگہ خالی ہے، وہ یہاں آئے اور سامنے بیٹھنے کی کوشش کرے۔ دین کی باتیں ہو رہی ہے، اس کو غور سے سننے کی کوشش کرے۔ قربانی صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئی، ہر امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ کفار اور مشرکین بھی اپنے اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں پیش کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو۔ چنانچہ حابیل نے گلے کی شکل میں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی، اور قابیل نے جانور کی شکل میں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل کو غصہ آیا اور اپنے بھائی کو دھمکی دینے لگا کہ اب میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ جب یہ بات حابیل نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف دراز کریں گے تو میں اپنا ہاتھ آپ کو قتل کرنے کے لیے دراز نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس زمانے میں قبولیت کی یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربانی میں پیش کرتا تھا تو آسمان سے وہ اس چیز کو کسی پہاڑ میں لے جا کر رکھ دیتا تھا۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اگر وہ آگ اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی تو یہ قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور اگر آسمان سے آگ نہیں آئی اور اس چیز کو نہیں جلایا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس قربانی کو قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن ہماری
اس امت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دل کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، دل کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، تو وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں کھوٹ ہو، صدق نیت کے ساتھ قربانی پیش نہ کرے، صرف گوشت کھانا مقصود ہو، تو یاد رکھے یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسند اور مقبول نہیں ہے۔ اور یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری آزمائش نازل کی ہے، بہت سارے امتحانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ چنانچہ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اپنے باپ کو ایمان کی دعوت دو، دین کی دعوت دو۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو باپ ماننے کی بجائے اور بگڑ گئے، اور آگے کہنے لگا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اسی طریقے سے دعوت دیتے رہے اور اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا۔ یہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ دوسرا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ جاؤ وقت کا بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دو۔ چنانچہ نمرود کے پاس ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے، بجائے اس کے کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانتا، ان کی بات کو تسلیم کرتا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو وہ آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگ کو یہ حکم دیا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بالکل ٹھنڈا ہو جا، اور ایسی ٹھنڈا کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ تیسرا امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے بچے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے جا کر چٹیل میدان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ساتھ میں لیا اور بیابان جگہ میں لے جا کر چھوڑ دیا، ایسی جگہ جہاں نہ رہنے کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی پرندہ درندہ جانور، کوئی چیز نہیں رہتی۔ ایسے جنگل اور چٹیل میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے بال بچوں کو لے جا کر چھوڑ آئے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے حضرت حاجرہ کہنے لگے ارے میاں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے آپ خاموش رہو۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک خاتون تھی، مومنہ خاتون تھی، فوراً کہنے لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پسند ہے اور قبول ہے، چنانچہ آپ یہاں سے چلے جائے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد چوتھا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب اس خواب کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا کہ اے بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں تم کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے تو فوراً آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاؤ، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور لمبا واقعہ ہے، تنگی وقت کی وجہ سے میں اپنی بات یہی تک ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔